أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني باعث إليكم أخي وابن عمي معتمدي مسلم ابن عقیل صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد. شب شہادت حضرت مسلم ابن عقیل آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. صلی اللہ علیہ وسلم. جناب مسلم ابن عقیل کی ولادت کوفے میں ہوئی ہے اور آپ کے والد جناب عقیل امیر المومنین کے بھائی تھے. جناب ابو طالب کے 4 بیٹوں میں سے ایک. آپ کی جو والدہ تھیں ان کا نام علیہ بتایا گیا ہے یا علیہ. آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو داؤد تھی، یعنی جناب مسلم کو ابو داؤد کہہ کے جو ہے وہ پکارا جاتا تھا. آپ کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ رسول اکرم سے بہت مشابہ تھے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اولاد عبد المطلب میں رسول اکرم سے سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی تھا تو جناب مسلم ابن عقیل تھے. اور آپ کا ایک شرف یہ ہے کہ آپ امیر المومنین کے داماد تھے. آپ ان کے داماد بھی تھے. آپ نے اپنی بیٹی جناب رقیہ کا عقد جو ہے وہ جناب مسلم سے کیا تھا. آپ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل تو کتابوں میں نہیں ملتی، بہت مختصر باتیں ملتی ہیں، مگر جو بھی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. آج ہمیں انہی چیزوں میں سے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھنی ہیں کہ آپ کی زندگی اگرچہ ہمارے سامنے مختصر ہے مگر وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، سبق ہے، لیسن ہے، درس عبرت ہے. پہلی چیز جو آپ کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ اہل بیت اطہار سے محبت اور ان کی اطاعت اور پیروی. یہ جناب مسلم کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے. محبت بھی ہے اور محبت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اطاعت بھی ہے، ان کی پیروی بھی ہے، بات کا ماننا بھی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شیعہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی محبت میں اطاعت نہیں پائی جاتی اہل بیت سے، تو یہ دعویٰ جو ہے وہ کھوکھلا ہے تقریباً. چونکہ اطاعت جو ہے اس سے امامت مضبوط ہوتی ہے، اس سے امامت کی حاکمیت اور حکومت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اگر محبت کے ساتھ ساتھ آدمی اطاعت بھی کرتا ہے. چونکہ اگر کوئی بات مانتا ہے تبھی تو امامت کے کام آئے گا، تبھی تو ان کی حاکمیت کو جو ہے وہ مضبوط کرے گا، ان کی حکومت کو طاقتور بنائے گا. چھٹے امام کے پاس خراسان کا رہنے والا ایک شخص آیا اور اس نے کہا فرزند رسول اب تو آپ حکومت کے خلاف قیام کیجئے، کھڑے ہو جائیے، اور میں 1,00,000 لوگ ایسے جانتا ہوں جو آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی جنگ کرنے کے لیے آپ کی طرف سے تیار ہیں. 1,00,000 جوان جو ہے وہ خراسان میں ایسے ہیں.
یعنی گویا آپ نے کہا اور وہ تلوار لے کے نکل پڑیں گے۔ امام نے سنا، بیٹھ گئے۔ آپ نے حکم دیا کہ وہ تنور روشن کیا جائے۔ تنور روشن ہو گیا۔ جب لپٹیں باہر نکلنے لگی تو آپ نے اس سے کہا، اس کا نام شاید سہل تھا، اس خراسانی سے کہا کہ جاؤ اور اس تنور میں کود جاؤ۔ اس نے کہا بھائی آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں، اور آپ کا ایک چاہنے والا کم ہو جائے گا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹھے رہو۔ تھوڑی سی دیر میں ہارون مکی جو امام کے چاہنے والے تھے وہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ امام اور ان کے ہاتھ میں ایک جوتا تھا، یعنی وہ ایک چپل گویا ٹوٹ گیا ہوگا یا کیا تھا، وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ جیسے وہ نزدیک آئے سلام کیا تو امام نے ان سے کہا اے ہارون اس تنور میں کود جاؤ اور جوتا ادھر رکھ دو۔ انہوں نے جوتا ایک طرف رکھا اور نہ پوچھا نہ کچھا، سیدھے تنور میں کود گئے۔ امام اس سے باتیں کرنے لگے، یہ جو خراسان سے آیا ہوتا اور وہاں کے لوگ کیسے ہیں، کیا چل رہا ہے، کاروبار کیسا ہے۔ اس کے امام کی باتوں سے زیادہ توجہ اس کی ادھر کو تھی۔ میں اس واقعے پہ بہت رک سکتا تھا مگر مجھے رکنا نہیں، مجھے تو آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کی توجہ تو ادھر تھی، اس سمجھ نہیں آتا امام کیا کہہ رہے ہیں۔ جب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو کہنے لگا آقا اسے تو دیکھ لو کیا کہہ رہے، اس کا حال تو جلول کے راکھ ہو گیا۔ امام نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو جا کے دیکھ لو۔ کہتے ہیں اب یہ اٹھا اور جا کے جلدی سے جا کے دیکھا تو کہا وہ چاروں کھانے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تنور کے اندر۔ اس کو بڑا تعجب ہوا۔ امام بھی نزدیک پہنچے اور آپ نے کہا کہ سہیل ایسے کتنے ہیں؟ اس نے کہا ایسے تو ایک بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے پلٹ کے کہا اگر ایسے 5 بھی مل جائیں نا ہمیں تو ہم لوگ قیام کر دیں، اگر ایسے 5 بھی ہمیں مل جائیں تو ہم قیام کر دیں گے، اور ہم خوب سمجھتے ہیں کہ قیام کا مناسب وقت کیا ہے۔ تو اہل بیت سے محبت اور پھر محبت کے ساتھ اہل بیت سے اطاعت، یہ امامت کو مضبوط بناتی ہے، ان کی حاکمیت کو مضبوط بناتی ہے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل کی اس خصوصیت کو آپ دیکھیں گے، اور جو ہمیں سبق لینا ہے سب یہ کہ آپ محبت بھی اتنی اور محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی اتنی، بغیر چوں چرا اطاعت کرتے تھے جناب مسلم۔ جب تک امیر المومنین زندہ رہے آپ امیر المومنین کے ساتھ رہے، جنگ صفین میں شریک تھے آپ۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسن، امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر، ان تینوں کے ساتھ مل کر آپ لشکر کے میمنہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک میمنہ ہوتا تھا، ایک میسرہ، دایاں اور بایاں، ادھر سے لڑتے تھے اس طرح، تم ادھر سے حملہ کرو، ہم ادھر سے حملہ کریں گے۔ تو میمنے پر امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن جعفر اور جناب مسلم ابن عقیل کھڑے تھے۔ امام علی نے ان کی ڈیوٹی جو ہے ادھر لگائی تھی۔ امیر المومنین کی جب شہادت واقع ہو گئی تو اس کے بعد آپ امام حسن کے ساتھ رہے، وہی محبت بھی اور وہی اطاعت بھی۔ جب امام حسن کی شہادت واقع ہو گئی سن 50 ہجری میں، آپ امام حسین کے ساتھ ہو گئے، محبت بھی اور اطاعت بھی۔ جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے تو اسی وقت سے جناب مسلم جو ہے وہ ساتھ تھے، اور راستے کے خطرات کو دیکھتے ہوئے آپ نے امام حسین سے کہا تھا آقا فرزند رسول آپ بھی عبداللہ بن زبیر کی طرح نامعلوم راستے سے چلیے، یعنی کہ جو عام راستہ ہے اس سے نہیں، ادھر ادھر سے چلیے، چونکہ ہو سکتا ہے آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہو جائے راستے میں۔ تو امام نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں اسی راستے پہ چلوں گا یہاں تک کہ اللہ کا جو ارادہ ہے وہ پورا ہو جائے، یہاں تک کہ اللہ کا جو ارادہ ہے وہ پورا ہو جائے۔ اور پھر جب آپ مکے میں رہے امام حسین، جب کوفیوں کے خط آئے تو آپ نے کوفیوں کے خطوں کے جواب میں آپ کو بھیجا ایک خط دے کر، اور اس میں لکھا ہوا تھا انی باعث الیکم، میں بھیج رہا ہوں تمہاری طرف اخی وابن عمی، اپنے بھائی کو، اپنے چچا زاد بھائی کو جس پہ میں پورا بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ کون ہے؟ وہ مسلم ابن عقیل ہے۔ اور جب آپ جانے لگے تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا انی ارجو ان اکون انا وانت فی درجۃ الشہداء، میں آرزو رکھتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ میں اور تم
دونوں جو ہیں وہ شہداء کے درجے میں پائے جائیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو پہلا سبق جو ہے وہ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کی اطاعت، صرف محبت ہی نہیں، اطاعت. دوسرا سبق جو ہمیں جناب مسلم کی زندگی سے ملتا ہے وہ ہے دھوکہ نہ دینا. کسی کو دھوکے سے بھی کوئی نقصان نہ پہنچانا، چاہے سامنے والا کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو، لیکن سامنے والے کو نقصان نہ پہنچاؤ. ہمارے یہاں کبھی کبھی تعویلیں ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر مقصد اچھا ہے تو اس کے لیے غلط راستہ استعمال کر سکتے ہو. اور یہی دنیاوی سیاست ہے مثلا کہ بھائی مقصد تو اچھا تھا نا، ٹھیک ہے وہ ذرا سا ٹیڑھا میڑھا چلا، اس نے ذرا غلط راستہ یوز کیا، صحیح نہیں والا، مگر مقصد اچھا تھا نا، اس کی انٹینشن، اس کا ایم جو ہے وہ اچھا تھا. مثلا ہم لوگ کہتے ہیں نا عام طور پر. اور اگر کوئی سیدھے راستے پہ چلے مقصد تو کہتے ہیں بیوقوف ہے، اسے سیاست ہی نہیں آتی. لیکن جناب مسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے، حساس موقع پر بھی آپ نے جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیا، دھوکے سے جو ہے وہ اذیت نہیں دی، دھوکے سے جو ہے وہ قتل نہیں کیا، حتیٰ کہ سامنے والا فاسق اور فاجر تھا اور آپ کے پاس پورا موقع تھا. جب امام حسین نے جناب مسلم نے عقیل کو کوفے بھیجا تو وہاں نعمان بن بشیر جو ہے وہ حاکم تھا. نعمان بن بشیر وہ تھوڑا نرم رویہ رکھ رہا تھا. تو بنی امیہ کے جو لوگ کوفے میں تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ بھائی اگر کوفہ چاہیے تو نعمان کو ہٹاؤ اور یہاں کوئی سخت مزاج کا آدمی بھیجو ورنہ کام خراب ہو جائے گا، یہ کوفہ تو تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو اس نے ابن زیاد کو جو بصرے کا گورنر تھا پہلے، اس کو کہا کہ تم جاؤ کوفے کی بھی حکومت جو ہے وہ سنبھال لو. ابن زیاد جو ہے وہ کوفے آیا اور ابن زیاد نے کوفے آنے کے بعد، اب بہت تفصیل میں نہیں جانا، اس نے کیا کیا، وہ جو قبائل کے سردار تھے، قبیلوں کے جو سردار تھے، ان کو ڈرایا، ان کو دھمکایا، ان کو لالچ دیا اور ہر قبیلے کے سردار سے مل رہا تھا. اس نے شریک نامی ایک آدمی تھا جو علوی کا ارادت مند تھا، اہل بیت سے محبت رکھتا تھا. اس نے پوچھا کہ شریک نہیں دکھائی دیتا، شریک بن آور. کسی نے کہا وہ تو مریض ہے، بیمار ہے اور ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے. اس نے کہا کہ اچھا بیمار ہے وہ، تو اس نے ہانی کو کہلوا بھیجا کہ ہم عیادت کے لیے آئیں گے شام کو، ہم شام کو اس کی عیادت کے لیے آئیں گے شریک کی. جیسے ہی انہیں پتہ چلا تو ہانی نے اور دوسرے لوگوں نے طے کیا کہ جناب مسلم کو خبر دی کہ دیکھو آج شام کو ابن زیاد آنے والا ہے ہمارے گھر، آپ پردے کے پیچھے کھڑے ہو جائیے گا، اور جیسے ہی میں پانی مانگوں، شریک نے کہا جیسے ہی میں پانی مانگوں، میں حالات دیکھ کے پانی مانگوں گا، جیسے ہی میں پانی مانگوں آپ فوراً اندر آنا اور حملہ کر دینا. جناب مسلم پہنچ گئے، ابن زیاد آ گیا، عیادت کرنے لگا. شریک نے پانی مانگا لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آتا، کوئی حملہ نہیں ہوتا. بار بار پانی مانگا، اشعار میں پڑھ رہے تھے، پانی مانگ رہے تھے. ابن زیاد کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا، چکر کچھ اور ہے. اس نے جو بغل میں کھڑا تھا اس سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. وہ بھی چالاک تھا جو بغل میں کھڑا تھا. اس نے کہا کہ ایسا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو یہ پاگل ہو جاتا ہے، ہذیان بکنے لگتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ وہاں سے اٹھ کے چلا آیا. جیسے ہی وہ باہر نکلا تو جناب ہانی اور شریک نے پلٹ کے کہا کہ مسلم طے ہوا تھا، میں نے پانی مانگا، آپ نے حملہ کیوں نہیں کیا. دیکھیے جناب مسلم کی زندگی کا دوسرا سبق، دھوکے سے قتل نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، سامنے والا کیسا بھی ہو، مقصد چاہے کتنا بھی نیک ہو. اے مسلم طے ہوا تھا، آپ نے حملہ کیوں نہیں کیا. آپ نے پلٹ کے کہا مجھے رسول کی حدیث یاد آ گئی، ان الایمان قید الفتق، کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دھوکے سے کسی کو قتل مت کرو. کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہے، اگر کوئی مومن ہے تو دھوکے سے مت قتل کرنا.
ایمان اس بات کو روکتا ہے دھوکے سے قتل کرنے کو. تو ایک مرتبہ ہانی بن عمر نے پلٹ کے کہا اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو ایک فاسق قتل ہوا ہوتا, ایک فاجر قتل ہوا ہوتا. ایک فاسق قتل ہوتا, ایک فاجر قتل ہوتا, آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن آپ دیکھیں جناب مسلم کی زندگی کا اہم ترین سبق ہے ایسے حالات میں, ایسے موقع پہ, اس لیے کہ شریک نے کہا تھا آپ اسے قتل کریں گے اور دارالعمارہ میں جا کے بیٹھ جائیے اور میں پھر بصرے جاؤں گا اور وہاں کی حکومت بھی آپ کے حوالے کر دوں گا. لیکن جناب مسلم نے ایسے حالات میں اور سامنے ایسا آدمی تھا پھر بھی جو ہے وہ یہ نہیں کیا. اس لیے کہ اگر لڑنا ہے تو جواں مردی سے لڑے, قتل کرنا ہے تو سامنے آ کے قتل کرے. اور اگر واقعا جناب مسلم اس وقت ایسا کر دیتے تو شیعت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے طعنے کا شکار ہو جاتی اور نہ جانے اس وقت بھی کتنے قتل ہوتے اور شیعوں میں بھی نہ جانے کتنا اختلاف ہو جاتا. تو جناب مسلم کی زندگی کا دوسرا سبق, جناب مسلم کی زندگی کا تیسرا اہم ترین سبق, نجس اور حرام کھانے سے دوری, حالات چاہے کیسے بھی ہوں. مجھے بہت نہیں بات کرنا ہے, بس میں یہ چند چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. نجس, اگر کوئی چیز ہو گئی ہے, کھانا پانی اگر نجس ہو گیا ہے اس سے دور رہنا. رسول اکرم کے سامنے شیر کا ایک پیالہ, دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا پینے کے لیے کہ آپ پیجئے. رسول اکرم کو یقین جب تک نہیں ہوا کہ یہ پاک ہے جب تک آپ نے نہیں پیا, اور پھر آپ نے پلٹ کے فرمایا کہ اللہ نے تمام نبیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تمہاری غذا پاک اور حلال ہونی چاہیے. تمام نبیوں کو یہ حکم دیا گیا. لہذا اسلام میں بڑی تاکید ہے کہ نجس کھانا نہ کھایا جائے. نجس کھانا اگر کوئی جان بوجھ کے کھاتا ہے تو سزا تو ہے ہی اس کے اوپر, اس کا اثر بھی ہوتا ہے. لیکن اگر بھولے سے یا پتہ نہیں تھا کھا لیا ہے تو شاید سزا نہ ہو لیکن اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, اکثر آپ نے سنا ہوگا مسجد میں, یہاں تو پتہ نہیں دی کہ نہیں کبھی ممبر سے میں نے, وہ مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ ٹیبل کے اوپر جو گلاس میں چیز رکھی ہے وہ شراب ہے کہ پانی, وہ پانی سمجھ کے پی لیتا ہے. پانی سمجھ کے پیا, اسے یقین تھا کہ پانی ہے, پی گیا تو شاید اسے سزا نہ ملے چونکہ اسے یقین تھا کہ پانی ہے, اسے پیا. مگر ایسا تو نہیں کہ اسے نشہ نہیں ہوگا, ایسا تو نہیں کہ نشہ نہ ہو. حرام کھانے کا اگر جان بوجھ کے نہیں کھایا ہے, بھولے سے کھایا ہے, پتہ نہیں تھا کھا لیا ہے, ممکن ہے اسے سزا نہ ملے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جسم کے اوپر اس کے اثرات مرتب نہ ہو. اثرات مرتب ہوتے ہیں. شیخ محدث قمی کہتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ ہمدان گیا, وہاں اپنے ایک دوست کے یہاں رکا, با اعتماد آدمی تھا. ایک دن وہ کہنے لگا کہ آج رات کو میری ایک جگہ دعوت ہے, آپ بھی چلیے. اب میں نے منع کیا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. اس نے بڑا اصرار کیا, ارے چلیے آپ بھی. کہا میں نے منع کیا. پھر وہ کہنے لگا ارے آپ چلو گے تو ہماری بھی عزت بڑھے گی. بھائی اتنا بزرگ آدمی, محدث قمی, بزرگ عالم دین, مر جائے وقت گویا, ہماری بھی عزت بنے گی, ہم بھی کالر کھڑا کر لیں گے, ہمارے مہمان آغا تھے. کہتے ہیں کہ جب اس نے بہت زیادہ تاکید کی تو میں نے کہا چلو. کہا ہم چلے گئے, کھانا وانا کھایا, کھانا کھا کے واپس آ گئے, رات کا ٹائم تھا. کہتے ہیں کہ اس رات میں نماز شب کے لیے نہ اٹھ سکا. نماز شب تو دور, آنکھ جو کھلی تو نماز صبح بھی قضا ہونے والی تھی. نماز صبح بھی جو ہے وہ قضا ہونے والی تھی. کہ جلدی سے وضو کر کے نماز صبح پڑھی, مگر ذہن میں یہی رہا صدیوں سے میں جب سے نماز پڑھ رہا ہوں, ہوش سنبھالی نماز شب میری نہیں چھوٹتی, یہ کیا ہوا؟ نماز شب تو دور, نماز صبح بھی جانے والی تھی. سوچتا رہا کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا. اچانک ذہن میں آیا کہ کہیں رات کے کھانے کا کوئی چکر تو نہیں ہے, رات جو کھانا کھایا تھا اس کا کوئی چکر تو نہیں. کہا اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے. کہا صاحب خانہ سے پوچھا, آپ نے اس دوست سے پوچھا رات جب کھانا کھانے گئے تھے وہ آدمی کام کیا کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے پلٹ کے کہا وہ ظہر کے بعد والا بینک ہے.
تو کہتے ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا مطلب ہوا کہ ظہر کے بعد کا بینک ہے. کہ بھئی یہ کیا مطلب ہوا ظہر کے بعد کا بینک ہے؟ کہ اصل میں جانتے ہیں بینک جو ہے وہ ظہر سے پہلے سود دیتے ہیں، ربا دیتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ظہر کے بعد ربا دیتا ہے، سود دیتا ہے، یعنی اس کا سود کا کاروبار ہے، انٹرسٹ لیتا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے سر پکڑ لیا اور کہا یار تو نے تو سارا کام خراب کر دیا، تو نے تو میرا بھروسہ توڑ دیا. ایسے آدمی کے یہاں تو مجھے کھانے کے لیے لے گیا کہ جس کا کاروبار حرام کا کام، حرام کاروبار کرتا ہے وہ. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ 40 دن تک نماز شب پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آیا اور اٹھنے میں بھی پریشانی ہوتی تھی. 40 دن تک. جناب مسلم کی زندگی کی تیسری اہم چیز ہے نجس غذا سے دوری. جب کوفے میں ابن زیاد کے دباؤ میں لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور آپ تنہا ہو گئے تو نے اپنے گھر میں پناہ دی اور یہ خبر پہنچ گئی کہ اس وقت مسلم بن عقیل تو کے گھر میں ہے. اس نے محمد بن اشعث کو فوجیوں کے ساتھ بھیجا اور کہا جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ. گھر کو گھیر لیا گیا تو کے جناب مسلم کو اندازہ ہو گیا کہ باہر لوگ آ گئے ہیں. انہوں نے تلوار نکالی، نکلنے لگے تو نے پلٹ کے کہا کہاں جاتے ہیں؟ کہا دیکھتی نہیں ہو. کہا تو یہاں زیادہ محفوظ ہیں. کہا نہیں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے گھر میں لوگ جو ہیں وہ داخل ہو جائیں. تلوار نکالی، باہر آ گئے، لڑائی شروع ہوئی، حملہ شروع ہوئے. بکیر بن حمران اس نے ایک ضرب ماری جناب مسلم کو جس کی وجہ سے آپ کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، نیچے کا ہونٹ زخمی ہو گیا. آپ نے بھی تلوار چلائی، اس کی گردن پہ لگی، پشت پہ لگی، وہ بھی زخمی ہوا. لڑائی چلتی رہی. محمد بن اشعث نے درمیان جنگ اعلان کیا آپ امان میں ہو، آ جاؤ، کچھ نہیں کہیں گے. آپ نے کہا مجھے تجھ جیسے فاسق و فاجر کی امان نہیں چاہیے. لڑائی ہوتی رہی. بعض روایتوں کے مطابق جناب مسلم زخموں سے تھک اور چور کے خود بیٹھ گئے. بعض روایتوں کے مطابق کہ پشت سے آپ پہ حملہ ہوا تب آپ زمین پہ آئے. گھیر لیا گیا، آپ کو اسیر کر لیا گیا، گھوڑے پہ بٹھا کے دارالامارہ کی طرف لے جانے لگے. جناب مسلم کو دیکھا آپ رو رہے تھے زار زار. تو جو آپ کے بغل میں تھا اس نے پلٹ کے کہا اتنا بڑا خطرہ مول لیا، اب اسیر ہوئے ہو، موت کے ڈر سے روتے ہو؟ آپ نے پڑھا نہیں میں اپنے لیے نہیں روتا، میں تو حسین کے لیے روتا ہوں، چونکہ میں نے ان کو خط لکھ دیا ہے وہ آتے ہوں گے. خیر آپ دارالامارہ پہنچے تو آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے. قیس نامی ایک غلام ایک کوزے میں پانی لے کے آیا. آپ نے وہ کوزہ لیا اور منہ سے لگایا. جیسے ہی منہ سے لگایا تو وہ پورا پانی خون میں ہو گیا، نجس ہو گیا پانی. یہاں حکم شرعی بدل سکتا ہے، اضطرار میں حکم شرعی بدل سکتا ہے، کبھی کبھی نجس کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے. مگر جناب مسلم کی زندگی کا تیسرا اہم ترین سبق کہ ایسے موقع پہ بھی نجس چیز سے دوری. آپ نے وہ پانی دیکھا خون میں ہو گیا، نجس ہو گیا، آپ نے پانی پھینک دیا. اس نے کوزے میں دوسرا پانی دیا، آپ نے پھر منہ سے لگایا، پھر سارا پانی خون میں ہو گیا. اس نے تیسرا کوزہ دیا، آپ کے سامنے کے دونوں دانت کوزے میں گر گئے. آپ نے پھینک دیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے نصیب میں پانی نہیں ہے، اگر ہوتا تو مجھے ملتا. جناب مسلم کی زندگی کا تیسرا اہم ترین سبق نجس غذا سے دوری، اور ایسے حالات میں جہاں حکم شرعی بھی تبدیل ہو سکتا ہے. جناب مسلم کی زندگی کا چوتھا سبق جو ہمیں ان سے لینا ہے. پہلا سبق میں نے کیا بتایا تھا؟ محبت اہل بیت سے اور ان کی اطاعت. چوتھا سبق آپ کی زندگی کا جو اہم ترین سبق ہے، جتنی اہل بیت سے محبت اتنا ہی ان کے دشمنوں سے نفرت. پیروی تو دور، ان کی سے نفرت ان کے دل میں ہونی چاہیے. طاغوت
یعنی جو دشمنان ہیں خدا ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، ان سے دشمنی، ان سے دوری، یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین سبق ہے۔ جانتے ہیں ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جو ظالم اور طاغوت کی ہر بات تو مانتے ہیں۔ جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا پورا گاؤں ختم ہے، مرے پڑے ہیں سب لوگ، سب ایک ساتھ۔ تو جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ کوئی عذاب لگتا ہے، سب ایک ساتھ مرے ہیں، اس لیے کہ اگر ایک ایک مرتا تو پہلے والا دوسرے کو دفناتا، بھائی جو مر گیا وہ جو کوئی زندہ ہے تو وہ تو دفناتا نا، لیکن سب کا ایک ساتھ مرے ہونا، اس کا مطلب ہے کوئی عذاب آیا ہے اس گاؤں کے اوپر، اس بستی کے اوپر کوئی عذاب آیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آقا آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہو، پوچھو نا کسی کو اٹھا کے چکر کیا ہے۔ بھئی یہ تو جناب یہ تو بڑھیا بات تھی، جناب عیسیٰ بھی زندہ کر لیتے، جناب موسیٰ کلیم اللہ تھے، جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو پوچھ لو ڈائریکٹ، کیا چکر ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اٹھائیے نا ہے کسی کو، پوچھئے تو صحیح ماجرا کیا ہے، یہ سب کے سب کیسے مرے، کیا عذاب ہوا؟ جناب عیسیٰ نے اللہ سے کہا، اللہ نے اجازت دی، کہا ٹھیک ہے رات ہونے دو، تھوڑی بلندی پہ جانا اور آواز دینا، تمہیں جواب ملے گا۔ جناب عیسیٰ نے رات کا انتظار کیا، ایک بلندی پہ گئے اور آپ نے آواز دی، یا اہل القریہ، اے اس گاؤں کے لوگوں، ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا روح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ آپ پر سلام ہو۔ آپ نے پلٹ کے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا، سب کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم تو بڑھیا سوئے تھے لیکن صبح کو اٹھے تو اس حال میں تھے، یعنی ہم جب رات تھے تو بڑھیا آرام سے سوئے تھے، صبح ہوئی تو حاویہ میں تھے۔ آپ نے پوچھا حاویہ کیا ہے؟ کا جنت جہنم کا بہت گہرا بڑا سا، جس آگ سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں آگ کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یعنی ہم سب اس جہنم میں ہیں گویا۔ آپ نے پوچھا بھائی تمہیں یہ سزا کیوں ملی، یہ سزا کیوں ملی تمہیں کہ تمہیں اس طرح جہنم میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ ہم لوگوں میں دو عیب تھے، ایک عیب تو یہ تھا حب الدنیا، ہم دنیا کو بہت دوست رکھتے تھے، بہت چاہتے تھے، اور دوسرا طاغوت کی پیروی کرتے تھے۔ تو جناب عیسیٰ نے پلٹ کے پوچھا دنیا کو کتنا چاہتے تھے؟ کہ جتنا ایک بچہ اپنی ماں کو چاہتا ہے، جب وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، جب ماں اس سے دور چلی جاتی ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، ہم اتنا ہی دنیا کو چاہتے تھے۔ کہا طاغوت کی پیروی کتنی کرتے تھے؟ کہا اس کی ہر بات مانتے تھے۔ طاغوت کی پیروی یعنی اس کی ہر بات ماننا، کبھی اپنی عقل پہ زور ہی نہیں دیتا آدمی۔ ظالم متکبر ایسے لوگوں کی ہر بات تسلیم کرنا، تو اس کی وجہ سے ہمیں سزا ملی۔ تو آپ نے پلٹ کے پوچھا کہ اتنوں میں سے تو ہی کیوں بولا؟ اتنے لوگ تھے ان میں سے تجھے کیوں بولنے کی اجازت ملی؟ تو اصل میں اور جو ہے نا ان کے منہ میں تو آگ کی لجام پڑی ہوئی ہے، وہ بول ہی نہیں سکتے۔ کہا لیکن میرے نہیں ہے۔ کہا تیرے کیوں نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں اصل میں اس بستی میں رہتا ضرور تھا مگر ان کے گناہ میں ان کا شریک نہیں تھا، لیکن جب عذاب آیا تو مجھے بھی لے لیا۔ اور کہا ابھی اگر آپ میری حالت سنو گے نا، کہا مجھے بال سے پکڑ کے لٹکا رکھا ہے جہنم میں، مجھے نہیں پتا میں کب اس کے اندر جو ہے وہ گرا دیا جاؤں۔ اب آپ دیکھیے جناب مسلم، ولایت اہل بیت سے محبت اور اطاعت اپنی جگہ، لیکن دشمنوں سے نفرت۔ جب آپ دارالعبارہ پہنچے، ابن زیاد سامنے تھا، آپ نے کوئی سلام نہیں کیا، کیوں؟ طاغوت ہے، ظالم ہے، ظالم کا نمائندہ ہے۔ تو کسی نے پلٹ کے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ ایک مرتبہ جناب مسلم نے پلٹ کے کہا ما لی الامیر سوى الحسین، میرا تو کوئی امیر نہیں ہے حسین کے علاوہ، میرا اگر کوئی امیر ہے تو حسین ہے۔
جناب مسلم کی زندگی کا 5واں سبق وہ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے اپنا قرض ادا کرنا، گویا حق الناس کا ادا کرنا۔ آدمی اگر مقروض ہے تو اسے اس قرض کو ادا کرنا ہوگا، جب تک ادا نہیں کرے گا تب تک معافی نہیں ملے گی۔ بہت سخت مرحلہ ہے یہ، حق الناس ہی سمجھ لیجئے اس کو آپ۔ نجف میں، بس ختم کر رہا ہوں، نجف میں حرم امیر المومنین کے پاس ایک دکان تھی، عطار کہتے تھے اس کو، مختلف چیزیں جو بیچتا ہے، ہر چیز جس کے ہاں ملے گی، وہ اس کی دکان تھی ایک عطار کی۔ بڑا مومن قسم کا آدمی، مشہور تھا، لوگ صبح کو اس کی دکان پہ جمع ہوتے تھے اور وہ نصیحتیں کرتا تھا سب کو۔ کہتے ہیں کہ ایک ہندی شہزادہ، ہندوستان سے آیا ہوا شہزادہ، جو ہندوستان سے آیا تھا اور چاہتا تھا کہ حرم میں رہے، وہیں نجف میں بس جائے، تو جب آیا تھا تو اپنے ساتھ زر و جواہرات لے کے آیا تھا، اس کے بعد وہ بیگ تھا، بکسا ٹائپ۔ اتفاق سے اسے سفر کے لیے جانا پڑ رہا تھا، اس نے سوچا یار یہ کس کے پاس رکھ کے جاؤں، چونکہ زر و جواہرات بڑی ساری زندگی اسی سے گزارنا ہے، کہا یہ کس کے پاس رکھ کے جاؤں۔ اس کے ذہن میں آیا یار وہ آدمی بڑا نیک ہے، وہ متقی پرہیزگار لگتا ہے، روز لوگوں کو نصیحت بھی کرتا ہے صبح صبح، اس سے بڑا ایماندار کون ہوگا۔ لہٰذا وہ اس کے پاس گیا کہ بھائی یہ رکھ لو، میں جا رہا ہوں، آؤں گا تو لے لوں گا۔ ہاں رکھ دو۔ یہ بیچارہ سفر سے واپس آیا اور اس کے پاس گیا، اس نے کہا تو کون ہے؟ میں تو پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ ارے میں تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا مصیبت، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا، کوئی مانے گا بھی نہیں، کہیں گے یار تو اس پہ الزام لگا رہا ہے بیچارے پہ، یہ تو مومن آدمی ہے، صبح کو روز نصیحتیں کرتا ہے لوگوں کو، تیرا ہی غلط ہے وہ، کچھ اس کا کچھ نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتا، حرم گیا اور اس نے رونا شروع کیا اور کہا سرکار جو کچھ تھا وہی تھا، میں تو یہاں زندگی گزارنا چاہتا تھا، میرے پاس تو کچھ گواہ نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے سوائے آپ کے اور اللہ کے۔ روتا رہا، آنکھ لگ گئی۔ خام میں کسی نے کہا شہر کے باہر چلے جاؤ، شہر کے دروازے کے باہر، صبح کو جو بھی پہلا آدمی تمہیں باہر نکلتا ہوا ملے اس سے اپنا بیگ مانگو، وہ دے دے گا۔ یہ صبح ہوئی، اب پہنچ گیا پہلے ہی دروازے شہر، جیسے کھلا ایک آدمی باہر نکلا، ایک بوڑھا سا آدمی جو لکڑہارا تھا، لکڑیاں توڑ توڑ کے لاتا تھا، بیچتا تھا، اس سے زندگی چلاتا تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، کہا یہ کہاں سے میرا بیگ دے گا یار، یہ تو خود ہی بیچارہ محتاج آدمی ہے، یہ کہاں سے میرا بیگ دے سکتا ہے۔ اور اب کہا نہیں چھوڑو، اس سے نہیں، یہ کون بیگ دے گا۔ واپس آ گیا، رات کو پھر حرم گیا، پھر وہی دعا توسل، پھر وہی نیند، پھر وہی خام میں حکم۔ ہم نے کہا نا جاؤ اس سے مانگو، وہ بیگ دے گا۔ اگلے دن پھر گیا، پھر اسی کو دیکھا، پھر ہمت نہ ہوئی کہ اس سے کیسے کہوں کہ میرا بیگ دے، چلا۔ تیسرے دن پھر وہی، پھر خام میں وہی دیکھا، سمجھ گیا کہ اب معاملہ کچھ اور ہے، اور میرے اگر کوئی مشکل حل ہونی تو اسی راستے سے۔ اس لکڑہارے سے ملا اور اسے واقعہ بتایا کہ بھائی دیکھو معاملہ ایسا ایسا ہے۔ تو اس نے تھوڑا سوچا اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کل اس عطار کی دکان پہ آنا، اس ٹائم پر جب وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، میں بھی ہوں گا وہاں، اور تمہارا بیگ وہاں میں دے دوں گا۔ اب صاحب وہ نصیحت شروع ہوئی، نصیحت کا ٹائم آیا، لوگ جمع ہو گئے، وہ آدمی بھی آ گیا، یہ بھی پہنچ گیا۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا، وہ جو آدمی تھا بوڑھا لکڑہارا، اس سے عطار سے کہا بھائی ایسا کرو، آج نصیحت میں کرتا ہوں، مجھے موقع دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو۔ اب یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی میں فلاں آدمی ہوں، میرا کام لکڑہارا بنا ہے، میں لکڑیاں توڑتا ہوں، بیچتا ہوں، اور میں لوگوں سے الگ رہتا ہوں، ذرا میں نہیں چاہتا کسی کا حق جو ہے وہ کچھ ہو، میں الگ رہتا ہوں، اس لیے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے۔ اور اب وہ واقعہ بتاتا ہے، میں بات ختم کرتا ہوں بس، وہ واقعہ بتاتا ہے جناب مسلم کی زندگی کا 5واں سبق، کہ کسی کا حق جو ہے وہ لے کے نہیں گئے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی دیکھو میں نے ایک یہودی سے 100 درہم ادھار لیے تھے، 100 درہم یہودی سے ادھار لیے تھے، طے ہوا تھا کہ 20 دن میں ادا کر دوں گا، ہر روز 5۔ اس نے مجھے قرض دیا تھا، 10 دن تک میں جاتا رہا، 50 دینار ادا ہو گئے، 50 درہم جو تھے وہ ادا ہو گئے۔ 11ویں دن جب میں گیا تو اس کی دکان بند تھی، اس کی دکان بند تھی۔ میں پھر گیا، پھر دکان بند،
پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، کئی دن سے دکان نہیں کھولتا؟ کہا تو بغداد گیا ہے۔ تو کہا پھر بھی میں آتا جاتا رہا کہ ملے، مگر وہ نہیں ملا۔ کہا ایک دن میں سو رہا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ محشر ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، مجھے بھی بلایا، میرا بھی حساب و کتاب ہوا، اور کہا کہ تمہارا حساب کتاب ٹھیک ہے بھائی، تمہارا بہی کھاتا بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ جنت، پولیس رات سے گزر جاؤ۔ اور پولیس رات پہ جب پہنچا میں تو نیچے تو آگ جل رہی تھی۔ کہا مجھے ڈر ہوا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو گر ور جاؤں اندر۔ پھر بھی میں نے ہمت کر کے قدم بڑھائے، چلنے لگا، ڈرتے ڈرتے اس پہ سے گزر رہا تھا کہ اچانک آگ کا ایک شعلہ آ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے جو غور سے دیکھا تو وہ یہودی ہے۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا وہ قرض۔ کہا بھائی میں تو گیا بھائی دکان پہ تیری، تو نہیں ملا مجھے، میں تو بات تک جاتا رہا کہ تیرا قرض ادا کروں، تو نہیں دکھائی دیا۔ کہا نہیں، وہ جو ہوا ہوا، ابھی جب ہی گزر سکتے ہو اس پہ سے، آگے تبھی بڑھ سکتے ہو جب تک کہ میرا قرض ادا کرو، یا تو میرا قرض ادا کرو ورنہ تم نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس نہیں ہے کچھ، میں کہاں سے ادا کروں؟ کہا نہیں، یا تو قرض ادا کرو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے جسم پر ایک انگلی رکھ دوں۔ کہا ابھی میرے پاس دوسرا چارہ نہیں تھا، میں نے سینہ کھولا اور کہا کہ انگلی رکھ دو۔ کہا اس نے انگلی رکھی۔ کہا اس نے جو انگلی رکھی تو ایک دم جلن محسوس ہوئی، جیسے آگ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، اور کہا میری آنکھ کھل گئی۔ اور اب جو میں نے دیکھا تو سینے پہ زخم تھا، اور کہا اب تک علاج کر رہا ہوں صحیح نہیں ہوا ہے، اور سینہ کھول کے دکھایا کہ یہ دیکھو یہ ہے زخم، سینہ کھول کے دکھایا کہ یہ رہا زخم۔ نیت نہیں تھی پیسہ مارنے کی، گیا تھا بار بار پیسہ دینے کے لیے، خود وہی نہیں ملا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ قرض ادا نہیں ہوا تھا لہذا پولیس ہاتھ سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ عطار نے دیکھا، اس نے سنا، لوگوں نے سنا، رونے لگے، اسے بلایا، عطار نے اسے تنہائی میں بلایا اور بلا کے وہ پوٹلی جو تھی وہ اسے دی اور کہا بھائی مجھے معاف کرنا۔ جناب مسلم کو جب گرفتار کر کے دارالارقام میں لایا گیا، آپ نے سلام کرنے سے منع کر دیا، تو ابن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو آپ نے پلٹ کے کہا کہ ٹھیک ہے تو مجھے قتل کرے گا تو ایسا ہے میں اپنے قریش میں سے کسی سے وصیت کرنا چاہتا ہوں، قریش کا کوئی آدمی ہو اس سے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اجازت ہے وصیت کرو۔ کہتے ہیں کہ آپ نے چاروں طرف دیکھا تو عمر سعد پہ نظر پڑی، آپ نے کہا عمر سعد بینی و بینک قرابہ، میرے اور تیرے درمیان ایک رشتہ داری ہے، تو بھی قریش ہے میں بھی قریش میں سے ہوں، ہو سکتا ہے کہیں سے رشتہ بھی کچھ آتا ہو، ملتا ہو، جلتا ہو، اور اب مجھے تیری ایک ضرورت ہے، تیری ایک حاجت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عمر سعد نے منہ پھیر لیا اسے خوش کرنے کے چکر میں۔ تو ابن زیاد نے جب یہ دیکھا تو پلٹ گیا، تو کتنا بیکار آدمی ہے، بے نجیب آدمی ہے، وہ تم سے وصیت کرنا چاہ رہا ہے، تم منہ پھیر لے رہے ہو، تم تو اس کے رشتہ دار بھی ہوتے ہو۔ اس نے کہا میرے ان سے کیا مطلب؟ میں نے کہا نہیں اگر وہ تم سے وصیت کرنا چاہتے ہیں تو سننے میں کیا حرج ہے؟ جناب مسلم نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ پہلی وصیت، میں جب سے کوفے میں آیا ہوں میں نے صرف اپنا کھانا پانی کیا، یعنی اپنے خرچے سے کھایا اور پیا ہے۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی لیکن خرچہ اپنی جیب سے تھا۔ کہ جب سے کوفے آیا ہوں اپنے خرچے سے، جب پیسہ ختم ہو گیا تو میں نے قرض لے لے کے کھایا ہے، اور کہا میں 700 درہم کا مقروض ہوں، اے عمر سعد میری یہ زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ یہ جناب مسلم کی زندگی کا اہم ترین سبق ہے۔ ابن سعد میرا قرض ادا کر دینا میری زرہ بیچ کے، بس میں نے ختم کی بات۔ اور کہا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے تو میرا جسم ابن زیاد سے لے لینا اور اسے دفن کر دینا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر جناب مسلم کو پتا ہوتا نا کہ حسین کے جسم کے ساتھ کیا ہوگا تو کبھی وصیت نہ کرتے۔ اگر جناب مسلم کو پتا ہوتا نا جس میں حسین کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا
تو کبھی جو ہے وہ، چونکہ یہ وہ سچے چاہنے والے تھے. اور آپ نے کہا میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے، کسی کو بھیج کے حسین کو منع کروا دینا کہ وہ کوفے نہ آئے، اس لیے کہ کوفے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. عمر سعد نے یہ وصیتیں ابن زیاد سے بتائیں تو ابن زیاد نے کہا کیوں ان کا راز فاش کرتا ہے، انہیں تجھے امین سمجھ کے وصیتیں بتائی تھی. اور ایک مرتبہ کہتا ہے جب تو نے بتائی دیا تو سنو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کا قرض ادا کرو، لیکن مرنے کے بعد ان کے جسم کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ میں طے کروں گا. اور رہی حسین کی بات، تو حسین سے اگر حسین ہمارے مزاحم نہیں ہوتے ہیں تو ہم بھی حسین کے لیے کچھ نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اور اب کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کے بعد ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ اسے ہی بلایا بکیر بن حمران کو اور کہا کہ دیکھو مسلم نے تمہیں زخمی کیا ہے، تم ہی اپنا قصاص لو، دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ. بس عزیزو آخری 2 جملے کا دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور جا کے قتل کر دو. کہتے ہیں کہ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے گیا اور جیسے ہی تلوار اٹھائی تو کہ ایک مرتبہ آپ نے رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا آپ پر میرا سلام ہو. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حسین ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، عباس نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، چہرے کا رنگ بدل گیا، کھڑے ہو گئے. جناب عباس نے ایک مرتبہ پلٹ کے کہا آقا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا مسلم کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے، مسلم کو شہید کیا جا رہا ہے. کہتا ہے کہ جناب عباس نے پلٹ کے کہا آقا میں بھی یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں، ممکن ہے؟ کہتے ایک مرتبہ حسین نے زمین کوفہ کو اشارہ کیا، زمین بلند ہو گئی. جناب عباس نے دیکھا کہ ظالم تلوار لیے سر کاٹنا چاہتا ہے. میں ایک مرتبہ پلٹ کے دوسرا جملہ کہا فرزند رسول اے آقا کیا اتنی اجازت ہے کہ میں کوفہ پہنچ جاؤں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں جب یہ سر کٹے تو میں اسے اپنی آغوش میں لے لوں. ایک مرتبہ امام نے پلٹ کے کہا عباس تم نے صرف اوپر دیکھا ہے، ارے نیچے دیکھو. اب جو جناب عباس نے دیکھا تو کہا آقا کوئی بی بی ہے جو کالے کپڑے پہنے ہوئے کھڑی ہوئی ہے، دامن کو پھیلائے ہے. ایک مرتبہ امام نے پلٹ کے عباس ارے یہ ہماری ماں سیدہ ہے جو دامن کو پھیلائے ہوئے ہے کہ مسلم کا سر اپنی آغوش میں لے لے. انا للہ رضم بقضائہ وتسلیم علیہ. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے ذکر کو قبول فرما. معبود ہمیں اہل بیت اطہار اصحاب امام حسین کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. معبود ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل اور ان کے ہمیں اعوان و انصار میں شمار فرما. میں اس لیے رکا 1 منٹ کے لیے کہ کل روز عرفہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کل اعمال بھی ہوں گے. 1:30 بجے سے اعمال ہیں یہیں امام بارگاہ میں، لیڈیز اور جینٹس دونوں کے لیے. 2 رکعت نماز اس میں ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل اللہ اور دوسری میں جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون ہے. اگر آپ چاہو گے تو ہم یہ 2 رکعت نماز تو یہاں بھی پڑھ لیں گے، لیکن اس کے علاوہ 4 رکعت نماز اور بھی ہے کہ جس میں 2 کر کے ہے کہ جس میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ ہر رکعت میں قل اللہ ہے. یہ آپ کے اوپر ہے، آپ پڑھنا چاہو تو اس کو پڑھ سکتے ہو. غسل کرنا کل کے لیے مستحب ہے. ظہر سے پہلے زوال سے پہلے غسل کریں اور ظہر و عصر کی نماز صحیح سے پڑھنے کے بعد یہ اعمال جو ہیں وہ ہوں گے. اور پھر کل کے روزے کا بھی بہت ثواب ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل کے اس اہم ترین دن سے جسے عید جو ہے وہ کہا گیا ہے اور بہت بافضیلت دن ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے اور خود کے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ دعائیں کریں گے. السلام علیکم.